بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں عورت کا مقام اور حیثیت کے عنوان پہ بات چل رہی تھی کہ ہم اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہیں تاکہ کل کو وہ ایک گھر کی ملکہ بننے والی ہے۔ کہتے ہیں نا، مرد پڑا فرد پڑا، عورت پڑی خاندان پڑا۔ اس نے ایک خاندان کو چلانا ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ دلی کے ہمارے ایک بزرگ خواجہ مختار الدین کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ، مختار الدین ان کا نام تھا۔ کاکی یہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ ہندی زبان میں کاکی روٹی کو کہتے ہیں، ان کا یہ لفظ پڑھا۔ اب ان کی والدہ نے چاہا کہ ہم اپنے بیٹے کے عقیدہ مضبوط کریں کہ جب بھی اس کو جس چیز کی ضرورت پڑے یہ اللہ سے مانگے، اس کا عقیدہ اور اللہ کے اوپر اتنا مضبوط ہو کہ ہر چیز اللہ سے ملنے۔ اب یہ جب مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے، واپس آتے ماں سے روٹی مانگتے، تو انہوں نے یہ نیت کی کہ میں اس کا تعلق اللہ سے بنا دوں، اس کا عقیدہ مضبوط کر دوں۔ جب بیٹا ایک دن آیا خواجہ مختار الدین کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے اما جان روٹی دے دو، بھوک لگی ہے۔ فرمایا بیٹا مجھ سے کیوں مانگو، اللہ سے مانگو۔ فرمایا اللہ سے کیسے مانگوں؟ فرمانے لگی جاؤ 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں روٹی دے گا۔ خواجہ مختار الدین کاکی رحمۃ اللہ مصلی پہ گئے، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے مانگا، دعا مانگی، پوچھا مجا روٹی؟ وہاں دیکھو یہیں پہ کہیں پہ ہوگی، اللہ نے دے دی ہوگی۔ مصلی کے نیچے دیکھو، بستر کے اندر دیکھو، تو یہ روٹی پکا کر بستر میں چھپا دیتی۔ تو انہوں نے دیکھا ان کو روٹی مل گئی۔ روزانہ یہ معاملہ چلنے لگا۔ ایک دن کی والدہ کہیں کام سے گئی ہوئی تھی، تو واپسی میں تاخیر ہو گئی، بھول گئی، بچے کے آنے کا ٹائم ہو گیا، بڑی پریشان ہوئی اور جلدی جلدی گھر آ رہی ہیں۔ اللہ سے دعا، اللہ میں نے تو تیرے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے، تیرے اوپر اپنا اس کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے، یا اللہ اس کی تربیت کر رہی تھی، یا اللہ آج تو میرے بیٹے کو روٹی نہیں ملے گی، یا اللہ اس کا اعتماد اٹھ جائے گا، یا اللہ تو رحم فرما۔ اسی پریشانی میں یہ دعا کرتے ہوئے گھر میں پہنچی۔ میں پوچھا بیٹا روٹی پکا دوں جلدی؟ میں نے اما جان میں نے روٹی کھا لی ہے۔ میں کہاں سے؟ اسی طریقے سے۔ اور اما جان اور مزے کی بات ہے کہ آج جتنا روٹی کا آج مزہ آیا ہے اتنا آج تک مجھے مزہ نہیں آیا۔ تو وہ خواتین ایسی بھی تھیں جو اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کرتی تھی، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرتی تھی۔ ہمارے لیے جو لمحہ فکر یہ ہے، وہ بھی مائیں تھیں، وہ بھی عورتیں تھیں جو اپنے بیٹے کو دودھ پلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتی ہوتی تھیں، بیٹے کو سلاتے ہوئے قرآن کی لوریاں دیتی تھیں، پھر قرآن کے انوارات ان اولاد کی اس بیٹے یا بیٹی کے دل میں اترتے تھے، اس کی تربیت کا اثر ہوتا تھا، قرآن کی تاثیر کا اثر ہوتا تھا کہ ان کی تربیت اچھی ہوتی تھی، وہ نیک اولاد ہوتی تھی، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی تھی۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، آج بھی خواتین اولاد کی تربیت کر رہی ہیں، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، نظر ٹیلی ویژن کے اوپر ہے، فلم دیکھی جا رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، اور بچے کو گانے کے ذریعے سلایا جا رہا ہے، لوری گانے کی دی جا رہی ہے، اور اسی طرح بچے کے سامنے موبائل رکھ کر سلایا جا رہا ہے۔ کیا بچے کے اندر تاثرات آئیں گے؟ کیا نورانیت بچے کے اندر پیدا ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہر شخص، اکثر جو لوگ ہیں، اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ہم ان کی تربیت نہیں کر سکے۔ وہ بھی خواتین تھیں، وہ بھی صحابیہ عورت تھی۔ ان کا بارے ایک صحابیہ کا واقعہ آتا ہے، تندور پہ روٹی لگوانے گئی، روٹیاں لگانے والی روٹیاں لگا رہی تھی، یہ بیٹھی تھی، جیسے ان کی روٹیاں لگ گئیں تو بعد میں بتانے لگی کہ بہنا میں آپ کی روٹیاں لگانے کا انتظار کر رہی تھی، اور جب تک آپ نے روٹیاں لگائی الحمدللہ میں نے 3 پاروں کی تلاوت کر لی۔ اتنی دیر روٹیاں پکانے میں لگی، 3 پاروں کی تلاوت کر لی۔ فاطمہ ادویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا واقعہ آتا ہے کہ شام کو گھر کا کام کاج کر کے سارے نماز عشاء سے فارغ ہو کر عبادت میں کھڑی ہو گئی، ساری رات عبادت کرتی رہی، یہاں تک کہ صبح کی اذانیں شروع ہو گئی، اور اللہ کے سامنے شکوہ شکایت کرنے لگی، اللہ آپ کی راتیں چھوٹی ہو، یا اللہ میری عبادت پوری نہیں ہوئی۔ ایسی بھی عورتیں تھیں، وہ بھی عورتیں تھیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج اپنے آپ کو لبرل کہنے والی، اپنے آپ کو مسلمان، مجھے شرم آتی ہے ایسی خواتین کو، بڑی معذرت کے ساتھ، جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو مسلمانوں کو بدنامی کا سبب بن رہی ہیں، اور جو یہود و نصارہ کے پروپیگنڈے میں آ چکی ہیں۔
गुज़श्ता साल इस्लाम आबाद के अंदर बैनर उठाकर ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी, उनके ऊपर नारे क्या लिखे हुए थे। एक बैनर के ऊपर ये नारा लिखा हुआ था, अगर दुपट्टा तुम्हें इतना पसंद है, मर्दों से खिताब कर रही थी, अगर दुपट्टा तुम्हें इतना पसंद है तो अपनी आंखों पे बांध लीजिए। अल्लाह अकबर। हमारे इस्लामी मुल्क के अंदर उस दुपट्टे की बात कर रही हैं, उस दुपट्टे को उतारने की बात कर रही हैं जिसको ओढ़ने का कुरान में रब ने हुक्म दिया और आम औरतों को नहीं दिया, नबी की घरवालियों को अल्लाह रब्बुल हुक्म दे रही है। आज ये उसको शिद्दत पसंद मतलब समझ रही है। आज उस इस्लाम पे एतराज किया जा रहा है, अगर तुम्हें दुपट्टा पसंद इतना ही है तो अपने आंखों पे बांध लीजिए। और यहां तक कि एक बैनर पे नारा लिखा हुआ था, मर्दों से खिताब कर रही थी, अपना खाना खुद गर्म कर लो। और एक लड़की ने तो टायर पकड़ा हुआ था कि हम पंचर लगा लेंगे, हम ये काम कर लेंगे, फलां कर लेंगे, हमें आज़ादी। अल्लाह की बंदी समझो, ये यहूद और नसारा का प्रोपगंडा है। आप जिनकी तालीम की वजह से ये काम करें उसको समझिए कि उनके यहाँ औरत का क्या मेयार है, औरत की क्या इज्जत है, क्या हैसियत है। वहां पे माँ बहन बेटी की कोई तमीज नहीं। स्वीडन मुल्क जो माशी इतबार से बड़ा पावर और ताकतवर मुल्क समझा जाता है, हमें तो इस बात की फिक्र होती है कि हमारे पास पैसा कहां से आएगा, और उस मुल्क को इस बात की फिक्र है कि पैसा लगाना कहां पे है। वहां पे आजादी औरतों को इस किस्म की है कि जहां पे मर्दी चाहें, जहां पे बंदरों की तरह, जानवरों की तरह मर्द और जहां पे मर्दी मिलाप करें, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन उसी मुल्क के अंदर ये रिपोर्ट आई है कि वहां पर 70% जो तलाक़ें हो रही हैं वही उसी मुल्क में हो रही हैं। और पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा जिस मुल्क में खुदकशियाँ हो रही हैं उसी मुल्क में हो रही हैं। वजह क्या है? सुकून उसमें नहीं है, सुकून अल्लाह की याद में है, सुकून इस्लाम में है, सुकून शरीयत में है। तो आइए आज अपना ये इरादा कीजिए, अपना मुहासबा कीजिए कि हम अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी में दे दीजिए। जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दीन बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको अपना लीजिए। सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक उसको अपना लीजिए। इस्लाम ने आपको इज्जत अता फरमाई, इस्लाम ने आपको मकाम अता फरमाया, इस्लाम ने आपको हैसियत अता फरमाई है माँ बहन बेटी बीवी की। वही बन कर रहिए, घर की मलका बन जाइए और आपकी इज्जत उसी में है। और जब जब औरत की उम्र बढ़ती जाती है और वह अपनी नामूस की हिफाजत करते हुए हजाब के दायरे में रहती हुई ज़िंदगी गुजारती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इज़्ज़त को भी बढ़ाते जाते हैं। घर में देखें, शादी के वक्त कुछ और इज्जत होती है, शादी के बाद ज़्यादा उम्र बढ़ती जाती है, उसकी औलाद होती है, इज्जत में इजाफा। माँ बूढ़ी हो जाती है, इज्जत में मजीद इजाफा हो जाता है। यहाँ तक कि जब वो दादी बन जाती है, इज्जत में मजीद इजाफा। और बच्चे औलाद अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को मानने वाले और इस्लाम को समझने वाले उस बूढ़ी अम्मा की, उस बूढ़ी दादी की खिदमत को अपने लिए बासे सआदत समझते हैं और अपने कामयाबी का जरिया समझते हैं। तो आइए इस्लाम का तो पहन लीजिए, इसी में इज़्ज़त है, इसी में कामयाबी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ कहा सुना इस पर अमल करने की तौफीक